بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ کو دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور ایک اسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھیں تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے۔ ایک بادشاہ کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر ایک نمازی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا۔ بادشاہ نے مؤذن سے کہا، ایک بار اور اذان دو۔ دوسری بار اذان سن کر بہت سارے مسلمان مسجد کے سامنے جمع ہو گئے اور دوبارہ اذان کیوں دی؟ اس پر مؤذن سے جھگڑا کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، جب پہلی بار اذان ہوئی تو کوئی نہیں آیا اور دوبارہ اذان کیوں ہوئی؟ اس پر سب لڑنے لگے۔ آج کل یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے تو وقت نہیں ہے لیکن مؤذن اور امام سے جھگڑنے کے لیے گھنٹوں وقت نکال لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، بچہ اسکول نہ جائے تو مارتے ہیں، مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں، انگلش پڑھنا اور بولنا سیکھ لے تو خوش، قرآن نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ دنیا کی طاقتوں سے بچے کو متاثر کروایا، اللہ کی طاقت اور قوت اور رحمت سے نہ متاثر کروایا۔ دنیا بھر کے قصے کہانیاں سنائی نہ سنائے تو پیغمبر اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے سچے قصے۔ انڈین اینکر کی نقل کرے تو خوش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ 5 وقت نماز میں 48 رکعت ہیں۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 96 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ اے مسلمان، ذرا سوچ تو کتنے سجدے چھوڑ چکا ہے۔ اس پوسٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ ساری دنیا میں نماز کی دعوت پہنچ جائے۔ 7 چیزیں 7 کے بغیر بیکار ہے۔ نمبر 1، اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے۔ نمبر 3، نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے۔ نمبر 4، زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو۔ نمبر 5، ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے۔ نمبر 6، دعا کرے لیکن محنت نہ کرے۔ نمبر 7، بڑی بڑی نیکیاں کرے، دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ اللہ کی محبت پانے کا طریقہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے تابعداری یعنی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
دو نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص ان دونوں کی تلاوت کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے بخش دینا اور موت کے وقت مجھ پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور قیامت کے روز مجھ سے حساب نہ لینا، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔